جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے کچھ اور چیزیں۔ یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر پنجاب کی تصویر ہے۔ 3 افسران یا 3 امپورٹنٹ شخصیات ایک بوری دے رہے ہیں ایک ضرورت مند شخص کو۔ غالباً یہ وہ رمضان پیکج ہے جس کا اعلان مریم بی بی نے کیا۔ اس بوری کے اوپر میاں صاحب کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ اب کیا ان 3 بندوں کی یہ تصویر کھنچوانا ضروری ہے ایک ضرورت مند شخص کو دینے کے لیے؟ 3 بندوں نے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ اب کیا ایسے سفید پوش لوگوں کو شرمندہ کرنا ضروری ہے؟ بوری ویسے ہی چلے جائیں بغیر تصویر کے، بوری کا دینا، اور پھر 3 بندے۔ کیا یہ جو 3 بندے گئے تھے یہ ایک ہی گاڑی میں گئے تھے یا علیحدہ علیحدہ پروٹوکول لے کے گئے تھے؟ ان کے وہاں جانے پہ کتنے کا پیٹرول خرچ ہوا تھا؟ یہ تو جی جس محکمے کی ذمہ داری ہے اس کا ایک عام سا بندہ جائے اور جا کے ضرورت مند جو لوگ ہیں، عوامی پیسہ ہے، عوام کے حوالے کر دیں۔ لیکن 75 سال سے ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو یہ چیزیں کب ختم ہوں گی، لیکن اب سوشل میڈیا کے دور کے اندر اس پہ بار بار تنقید ہوگی۔ اور یہ وہ جو 80 اور 90 کی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی 70، 80 اور 90 کی جو وہ ایک طرح سے بیوروکریسی چل رہی ہے یا سیاست ہے، یہ بھی اسی کا ایک جو ہے اگلا حصہ ہے یا اس کی ایک شاخ ہے، جہاں پہ 90، 80 کی سیاست ختم ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بیک فائر کریں گی، یہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، اب یہ جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں جو شفافیت تھی اس دفعہ، اس کے حوالے سے پلڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ عام انتخابات میں شفافیت کا جو سکور تھا وہ گزشتہ 2 انتخابات کے مقابلے میں کم ترین تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ای سی پی نے فارم 45 چڑھائے تھے اپنی ویب سائٹ کے اوپر۔ اب غالباً ہماری ٹیم، ہم لوگ اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم سے ایکسیس نہیں ہو پا رہے تھے۔ شروع میں کچھ ڈاؤن لوڈ کیے وہاں سے، آئی ڈونٹ نو شاید کوئی جو ہے ٹیکنیکل گلچ ہو، لیکن اس میں جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہاں پہ کچھ اور نمبر ہے، وہاں پہ کچھ اور نمبر ہے۔ یہ وہی فارم 45 ہے جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ رسیدیں بن جائیں گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سموسے کھائے جائیں گے اور پکوڑے کھائے جائیں گے، وہ جو ہے میں ان سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اور فارم 45 اس وقت جو ہے ایک عالمی خبر بنی ہوئی ہے، اور جس طرح کے فارم 45 اب سامنے آ رہے ہیں اور ان میں جو مبینہ فوجریز ہوئی ہوئی ہیں، وہ تو اگین میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ وہ پورا آپ کا بیانیہ، پورا الیکشن کا جو بیانیہ ہے سب کو وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شفاف ٹرائل نہیں ملا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بتایا اور متفقہ یہ رائے دی، 45 سال کے بعد تقریباً یہ رائے سامنے آئی ہے کہ اس ٹرائل میں شفافیت کے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں عنصر ہوتا ہے وہ نہیں تھا، آئین اور قانون کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، اور 45 سال بعد یہ خوش آئین جو رائے ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ لیکن اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہا ہے، کیا ان ٹرائلز کے اندر جس طریقے سے عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے، دیگر سیاسی قیدیوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں، جس طریقے سے صحافیوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں، جس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب کے اوپر وہ جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اور اس میں پتہ نہیں ڈنڈا بھی ان سے برآمد ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں مبینہ طور پہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یہ الزام بھی ان پہ لگ رہا ہے۔ پھر جو اسد طور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان کے جیل کے اندر ٹرائل ہوئے، جیل میں ہی سزائیں سنا دی گئیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا عمران خان کیمرے کے سامنے نہیں آ سکا، اس کو کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا، کسی کھلی عدالت میں، کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اس کے اوپر بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یا پھر اس کے اوپر ہم 45 برس بعد کوئی رائے دیں گے، اور ہو سکتا ہے ایک جو پازیٹیو چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 45 برس بعد اس پہ کوئی یونینمس یا متفقہ رائے سامنے آ جائے۔ اب جس طرح میں نے صحافیوں کا ذکر کیا، اسد طور صاحب وہی ہیں جو جس طرح کی وہ باتیں عمران خان کے دور میں کرتے تھے، ابھی بھی وہ ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب ماضی میں موجودہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک ریفرنس لایا گیا، اس موقع پہ جو اسد طور صاحب باتیں کرتے تھے، جو اپنے ولاگز کے اندر وہ ذکر کرتے تھے، ٹویٹس کے اندر باتیں کرتے تھے، اسد طور تو وہی ہے، اس میں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ پہلے وہ کسی اور پہ کرٹیسزم کرتے تھے، اب وہ شاید کسی اور پہ کرتے ہوں۔ ان کی رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی رائے سے اتفاق کریں، لیکن ان کا ریمانڈ پہلے دیا گیا، پھر دوبارہ دیا گیا، آج پھر ان کا 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ سینئر صحافی اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے کہ اسد طور صاحب کا جب آج دوبارہ ریمانڈ دیا گیا، اور یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ اسد طور کا جب دوبارہ ریمانڈ دیا گیا تو وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تھینک یو چیف جسٹس، تھینک یو چیف جسٹس، بار بار اسد طور صاحب
یہ کہہ رہے تھے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد کچہری کمرہ عدالت سے واپس لے جاتے اسد علی طور نے 3 دفعہ کہا تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور ایف آئی اے نے ان کو کچہری سے لے کے روانہ ہوگی. یہ ثاقب بشیر صاحب کی ٹویٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ اسد طور صاحب وہی ہیں جن کے گھر پوری پی ڈی ایم کی قیادت گئی تھی جب ان کے اوپر غالباً کوئی حملہ ہوا تھا. اور میں ذاتی طور پہ اسد طور صاحب کو نہیں جانتا, لیکن یہ سارے لوگ ذاتی طور پہ ان کے پاس گئے تھے. اب ان کی حکومت ہے. اسد طور کی بوڑھی والدہ بھی آتی ہیں عدالت میں. ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام وغیرہ بھی دیکھا جب وہ آئی تھی اپنے بیٹے سے ملنے, اور وہ فکر مند بھی تھیں. مجھے نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کی قیادت میں سے کون سا بندہ جو ہے وہ اسد طور صاحب کی والدہ کو ملنے گیا ہے, ان سے پوچھنے گیا ہے کہ ماں جی آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے, ہم وہی پی ڈی ایم والے ہیں. جب آپ کا بیٹا عمران خان کے خلاف بات کرتا تھا, دیگر لوگوں کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ ہمیں سوٹ کرتا تھا. تو کیسے وہ گئی تھی پی ڈی ایم کی قیادت, وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. پر اینی وے دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے حوالے سے کب رائے آتی ہے کہ حالیہ دور میں جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں, وہ آئین کے مطابق ہیں یا قانون کے مطابق ہیں یا اس میں کوئی چھوٹی موٹی کوئی کمی بیشی ہے اس کے اندر. اچھا, محسن نقوی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے. ایک تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جناب وہ پی سی بی میں میرٹ کے اوپر ہوگا سب کچھ, یہ تھیم ہے ان کی ٹویٹ کا. پھر انہوں نے کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا, وہ ویڈیو کلپ ان کا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے کہ کوئی میں بڑا بد لحاظ آدمی ہوں, ویسے میں بڑا لحاظ بھی کرتا ہوں, لیکن اگر ایک کسی کی غلطی ہوئی تو میں پوری ٹیم فارغ کر دوں گا. اور وہ میرٹ کی بھی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ محسن نقوی صاحب خود کون سے میرٹ کے تحت چیئرمین پی سی بی بنے ہیں؟ ابھی تو وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے, اس میں انہوں نے کون سے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں جو انہوں نے الیکشن کروایا ہے. اس کے حوالے سے تو جو عالمی سطح پہ رپورٹ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پلڈیٹ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے, جو فارم 45 چڑھے وہ ہمارے سامنے ہے. بہت سارے اس میں انتظامی ایشو تھے. آر اوز جو تھے وہ انتظامیہ کے افسران تھے, انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا یا ایم پی او آرڈر جاری کیے یا ان کے دفاتر سے جس طرح لوگوں کو پکڑا گیا, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. لیکن میرٹ کے اوپر جو ہے یقیناً میرٹ پہ ہی بنایا گیا ہوگا, اس لیے کہ کاکڑ صاحب جاتے جاتے جو ہے محسن نقوی صاحب کو چیئرمین پی سی بی لگا کے اور وہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں اگر کسی ایک نے بھی غلطی کی تو میں سب کو فارغ کر دوں گا, میں بڑا بد لحاظ ہوں اس حوالے سے. کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ کیا انٹرنیشنل پلیئرز کو سامنے بٹھا کے ایسے بات کرنی چاہیے؟ کیا یہ پروفیشنل طریقہ کار ہے؟ کیا کوئی پروفیشنل بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ ٹف ٹاکنگ آپ کرتے ہیں, اپنی ٹیم سے کرتے ہیں, پر وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ ایک کی غلطی ہوگی تو میں سب کو نکال دوں گا. کیوں؟ یہ پی سی بی یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا آپ کی ذاتی جائیداد یا ملکیت ہے کہ جو آپ سمجھیں گے آپ وہ یہ کر دیں گے کیونکہ آپ بہت بد لحاظ ہیں, آپ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے, آپ اچھے بھی بہت ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ بد لحاظ بھی ہیں. کیا پی سی بی میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے کہ آپ پوری ٹیم کو نکال دیں گے؟ کیسے نکال دیں گے آپ پوری ٹیم کو؟ آج ہی سپریم کورٹ نے بتایا کہ 45 برس قبل زیادتی ہوئی تھی, آئین اور قانون کے منافی کوئی چیز ہوئی تھی. تو آج 45 برس بعد ہم کھڑے ہو کے کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دل ہوگا میں کر دوں گا. اس میں آئین قانون یا وہ قانونی سوچ یا وہ آئینی سوچ یا وہ جمہوری سوچ یا پھر وہ میرٹ والی سوچ آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کیا نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ پر اینی وے انہوں نے یہ بات کی ہے تو یقیناً کوئی غلطی کرے گا تو وہ پوری ٹیم کو نکال دیں گے. جب بندہ میرٹ پہ آیا ہو اور پھر اس کو پتا ہے اس کے سامنے اگر میرٹ پہ کوئی اور پورا نہیں اترے گا تو وہ پھر ایکشن تو لیں گے. اچھا جی, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. جو 9 مئی میں لوگ ملوث تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جیل میں وہاں پہ یہ بات کی ہے. میں یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایکس ہینڈل سے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. آلدو کہ آپ کو پتا ہے ملک کے اندر ابھی تک وہ ٹویٹر ایکس بحال ہوا ہے یا نہیں ہوا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی. اچھا, 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں. سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے. کیپٹل ہل حملہ میں بھی سی سی ٹی وی سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا. عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سی سی ٹی وی آپ لے کے آئیں سامنے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ضرور سزائیں دی جائیں.
میں نے بھی متعدد بار آپ سے یہ چیز اپنے ولاگ کے اندر عرض کی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، چاہے وہ صحافی ہو، سیاستدان ہو، وکیل ہو، کچھ بھی ہو، قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ کو قانون سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، آپ کو رنجش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے محاورہ کے 2 رانگز جو ہیں وہ ایک رائٹ نہیں بناتے. 2 بندے غلطیاں کریں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک اچھی چیز نکل آئے گی. تو آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سزائیں ملنی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن جو انہوں نے بات کی نا کہ 8 فروری کو 9 مئی کا بیانیہ ایک طرح سے دفن ہو گیا، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کیا. نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، اور یہ ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی پارلیمنٹ میں آگے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور لیکن پھر عوام نے اس کو بائی نہیں کیا. اب جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں، وہ 9 مئی والے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، عوام تو ان کو الیکٹ کر کے لے کے آ گئی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں ان کو کتنے ووٹ پڑے، پورے ملک میں کتنے ووٹ پڑے. تو یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جو ساری یہ عوام ہے وہ کوئی ملک مخالف ہے یا ملک دشمن ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کا جو سیاسی بیانیہ تھا اس کو عوام نے دفن کر دیا ایک طرح سے. 8 فروری کو جو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا سیاسی بیانیہ تھا اور دیگر مخالفین کا سیاسی بیانیہ تھا، اس واقعے کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. جو لوگ ملوث ہیں ان کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے. لیکن یہ جو انفارچونیٹ سچویشن آئی ہے کہ جہاں پہ یہ معاملہ بالکل سیاست کی نظر ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا دکھانے کے لیے، کوئی ڈیلیوری نہیں تھی، کوئی ان کی کارکردگی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا 16 ماہ کے اندر، تو وہ اسی کو کہتے رہے جی 9 مئی 9 مئی 9 مئی. اور وہ ایسا ہوا کہ اس کا ایک اپوزٹ ریئیکشن آیا اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو بالکل عوام نے، جہاں پہ کوئی بات سچی بھی ہے اس کو بھی ماننے سے عوام انکار کر رہی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. کوئی شخص اگر قانون توڑتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماورائے قانون کوئی حرکت کر کے ریاست اپنا بدلہ لے لے. نہیں، ریاست جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون سے بنتی ہے اور وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کو کام کرنا ہوتا ہے. جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو ضرور جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور باقی جو ہم لوگ ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے. یہ تاثر جو ہے نا کہ یہ آپس میں ہی ہم لڑ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ملک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میری صحافت ہو جائے، کسی کی وکالت ہو جائے، آپ کا کوئی اور شوق ہو جائے، ان تمام جو چیزیں ہیں نا یہ تبھی آگے چلیں گی، سب کچھ آگے بڑھے گا جب ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور چیزوں کو ہم ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے اور بہتری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس کا آغاز جو ہے میری نظر میں وہ کہتے ہیں جی مفاہمت کر لیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں، چارٹر آف اکانومی کر لیں، یہ سب فضول باتیں ہیں. I'm sorry to say، سخت ورڈ ہے لیکن یہ انتہائی فضول باتیں ہیں. ہمارے پاس آئین ہے جو آج سے 50 برس قبل ہمارے بزرگوں نے بنا دیا تھا، ہم اس پہ متفق ہو گئے تھے. تو وہ جو آئین جو ڈاکومنٹ ہے، کیا اس کے اوپر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہم لوگوں کا مینڈیٹ مان رہے ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں. جب آپ آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کدھر گیا چارٹر آف ڈیموکریسی اور کدھر گیا چارٹر آف یہ ساری جو ہے نا چٹ چیٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. بیک ٹو دی بیسک، جو آئین میں لکھا ہے اس کے اندر رہ کے ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.